اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین، غزوہ بدر مدینہ منورہ کے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی خون ریز جنگ ہے۔ حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہے۔ 313 نہتے غریب مسلمانوں کی لڑائی مکہ کے 1000 سورماؤں اور سرداروں کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 70 کافروں کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا اور 70 کافروں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اس لشکر کفار کا سالار، امت محمدیہ کا فرعون، غنڈہ، بدمعاش، ظالم، بہت بڑا پہلوان، مکے کا سردار ابو جہل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی اور ابدی دشمن تھا۔ وہ کہ سینکڑوں غریب جس کے رعب کے سامنے، بدمعاشی اور دہشت کے سامنے سہمے رہتے تھے، 2 کم سن انصار چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر اس طاغوت کے مقابلے میں آتے ہیں، اللہ کے قہر کی تلوار بن کر اور بجلی بن کر گرتے ہیں اور اس ظالم کے غرور کو ختم کر کے اسے خاکستر کر دیتے ہیں۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو ایک داستان ہے حق کی، جو کہانی ہے جان بازی کی، دلیری کی، شجاعت کی، محبت کی۔ دل ز عشق او توانا می شود، خاک غم دوش سریا می شود۔ اور اقبال کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان گرامی قدر، ان 2 جان بازوں کی کہانی سنا رہے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ایک کا نام حضرت سیدنا معاذ بن عمر بن جموح ہے اور دوسرے کا نام حضرت معوذ بن افرا ہے۔ یہ باپ کی طرف سے الگ الگ سوتیلے ہیں اور ماں دونوں کی ایک ہی ہے۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ غزوہ بدر ہے، تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مارکائے حق و باطل ہے، جگر آزمائے جا رہے ہیں، مسلمان اللہ کے شیر دشمنوں پر حملے کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں دشمن کی صف میں کھڑا تھا، جب میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں 2 انصار لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوں جو بالکل نو عمر تھے۔ مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش اس وقت میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار 2 آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا، 2 جنگجوؤں کے درمیان کھڑا ہوتا۔ یہ تو بالکل کم سن بچے ہیں۔ میں نے دونوں نو عمروں کو حوصلہ اور شجاعت کے اعتبار سے بے وقعت جانا اور یہ خیال کیا کہ چونکہ یہ نو عمر اور نا تجربہ کار ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ دشمن کا حملہ ہو تو حملے کی تاب نہ لائیں اور معرکہ کے وقت بھاگ کھڑے ہوں، جس سے مجھے بھی نقصان ہو۔ میں انہی خیال میں گم تھا کہ اچانک ان میں سے ایک کمسن لڑکا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میرے چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کون سا ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہے؟ میں نے کہا، ہاں
میں جانتا ہوں، لیکن او میرے بھتیجے، تمہیں آج ابو جہل سے کیا غرض ہے، اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ملعون شخص ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک ہم میں سے کوئی ایک موت کی طرف بڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ یعنی یا تو ابو جہل کی تلوار سے میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، یا میں اپنی تلوار سے اس کو واصل جہنم کر دوں گا، اس وقت تک میں اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس نو عمر کی اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ خدایا ان نو عمروں کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، ان کے جذبات میں ہمت ہے، حوصلہ ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، اور یہ بہادری کا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابھی کوئی دیر نہ گزری تھی کہ دوسرا لڑکا بھی میرے سامنے آ گیا اور وہی سوال کیا جو پہلے نے سوال کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے صاحبزادوں، میرے بھتیجوں، اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہو جو بھاگنے والوں کو واپس لا رہا ہے، لوگوں کے اندر ولولہ پیدا کر رہا ہے، جوش پیدا کر رہا ہے، کافروں کی ہمت انہیں یاد دلا رہا ہے، وہی ابو جہل ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہی تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے، یعنی اس شخص کو پہچان لو، یہی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ابو جہل ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی وہ دونوں شہباز، وہ دونوں لڑکے اپنی تلواریں سنبھال کر فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ ابو جہل نے بڑا پیچھا چھڑایا، کہا یہ چھوٹے چھوٹے کم سن بچے ہیں، لیکن ان کی تلواریں تھیں کہ اللہ رب العزت کا قہر تھا، ان کی تلواریں تھیں کہ اللہ رب العزت کے قہر کی بجلیاں تھیں، ان کی تلواروں نے اس امت کے بہت بڑے جلاد کو، اس امت کے فرعون کو واصل جہنم کر دیا اور جہنم کی خوراک بنا دیا۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی ازلی اور ابدی دشمن خدا اور رسول ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ان میں سے ہر کوئی عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواروں سے خون کو صاف کر لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تلواریں دکھائیں، ان دونوں کی تلواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس بے ایمان کو قتل کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کا سامان ملا اور تلوار حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی۔ کیوں کہ جب اس کی جان بے ایمان کی نکل رہی تھی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو ناپاک وجود سے الگ کیا تھا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، ابو جہل ملعون کی۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو جو تھا وہ زمین پر لٹک رہا تھا، وہ کٹ چکا تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن مبارک لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک زندہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت آج کے کم سن لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو وہ پہلے جیسا جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ میں جہاد کرو، اللہ کی طرف جہاد کرو، اللہ کی رضا میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے دیکھا سنا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا ہے کہ جہاد کرنے کا حق عطا کر دیا۔